آپ کی سالگرہ کا مہینہ آ رہا ہے اور میں بھی ایریز ہوں، شدت سے انتظار کر رہا ہوں۔ میں بھی جنہوں نے شہریت کے لیے اپلائی کیا ہوا، امیگریشن کے لیے اپلائی کیا، ان کو کوئی پیش رفت ہو جائے، کوئی اچھا ویزا لگ جائے، آپ شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی شادی کر لیں، یا آپ کا کوئی ہڈن افیئرز ہو وہ آپ پہ دباؤ ڈالے اور آپ کے خرچے کرائے۔ آخری 5 دن 12ویں کے ساتھ لنک ہو رہے ہیں، کچھ معاملات خفیہ رکھیں گے، خواہش چپکے سے پوری کریں گے۔ 8واں گھر ویسے برا گھر سمجھا جاتا ہے، بٹ یہاں پہ پازیٹیو ہے، آپ کی کوئی رکا ہوا کام نکل جائے گا۔ عموماً باہر سے ملنے والی سپورٹ علمی و روحانی ہو سکتی ہے۔ کاروباری ذات جو ہے نا وہ ٹریڈ کرنے، بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے اور گھومنے میں رہیں گے، تھوڑے سے سست ضرور ہوں گے، بٹ یہاں پہ اپنے محنت کے بل بوتے ذاتی ہمت سے دولت اور جائیداد میں کچھ نہ کوئی اضافہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اپنے حاسدین کو کنٹرول کر لیں گے، انکل آنٹ کے ساتھ کوئی انٹریکشن ہوگا، بڑا اچھا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم اپنے ڈیجیٹل چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آؤں یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ موسم کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، گرمی میں، اور بہتر اٹس اے اسپرنگ سیزن۔ تو یہ مڈ مارچ آپ کا جو 13 سے 13 مارچ سے 19 مارچ کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے، میکسیمم ایکٹیویٹیز ہوں گی کیونکہ سیٹرن کی چینجز 8 تاریخ کو آ چکی ہیں۔ تو دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیسے چلتا ہے، کیسا۔ تو اس جو 17/3 کو وینس نے ایریز سے نکل کے راہو کے نیچے آ جانا، تو عجیب و غریب سی پوزیشن ہوگی۔ پورا پروگرام سنیے گا اور اس کے مطابق پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ پروگرام 3 سیگمنٹس میں، پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3، اور پارٹ 1 میں ایریز، ٹورس، جیمنائی اور کینسر۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں پروگرام ایریز سے۔ جی ایریز، کیا حال ہے آپ کا؟ اگلا مہینہ آپ کا آنے والا ہے، آپ کی سالگرہ کا مہینہ آ رہا ہے اور میں بھی ایریز ہوں، شدت سے انتظار کر رہا ہوں، کیونکہ ایریز کے دماغ پہ اس وقت راہو کہہ رہا ہوں، جوپیٹر آیا ہے، تو بڑے سافٹ، اسٹیٹ، دیالو، مذہبی، یہ سارا چکر آپ کے اندر چل رہا ہے۔ یہ اس دفعہ آپ کا جو رمضان کا مہینہ ہوگا بہت ہی انٹیوشن والا اور روحانی طور پہ چارجڈ ہوگا۔ اینی ہو، آج جو سٹارٹ ہوگا منڈے سے، 3 دن مون آپ کے 9th ہاؤس میں، 13، 14، 15، اور یہ 5ویں نظر سے جوپیٹر کا یہ کمبینیشن بن رہا ہے۔ جوپیٹر ایریز میں اور مون جو ہے نا وہ 9th ہاؤس میں، تو 9th کا لارڈ اٹھ کے جب پہلے گھر میں جاتا ہے، وہ بھی جوپیٹر، وہ بھی پازیٹیو بیٹھا ہوا، تو ساری نعمتیں، خود خوشیاں، جتنی رحمتیں، جتنی سب کچھ ہے، خود چل کے آتی ہیں، آپ کی خواہشیں پوری ہوتی ہیں، آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگ پوری کر دیتے ہیں۔ آپ کو میں نے شروع میں بتایا کہ جیسے کہ سٹارٹ ہی ہے اس کا کہ مذہبی خیالات سے بھرے ہوں گے، پاکیزہ خیالات سے ہوں گے، لوگ آپ سے محبت کریں گے، لوگ آپ کو پہچانیں گے، لوگ آپ کی شہرت سے نہ متاثر ہوں گے، اور آپ کی شہرت بھی اپنے محلے میں رہتے تو محلے میں، اگر کوئی شہر میں رہتے تو شہر میں، جہاں بھی جس جگہ بیٹھے ہیں، جس جگہ، تو دور تک آپ کو کوئی نہ کوئی امپورٹنس پھیل جائے گی۔ میں بھی جنہوں نے شہریت کے لیے اپلائی کیا ہوا، امیگریشن کے لیے اپلائی کیا، ان کو کوئی پیش رفت ہو جائے، کوئی اچھا ویزا لگ جائے، کوئی اس قسم کا بھی، یا باہر پڑھنے جائیں گے، کوئی 9th ہاؤس ویسے بھی غیر ملکی تعلیم کا، فارن ایجوکیشن کا، تو وہاں پہ کوئی پیش رفت ہو جائے۔ اور آپ کا نا اگر آپ باہر آلریڈی بیٹھے ہیں تو مختلف اقسام کی نسلوں کے لوگ آپ کی پیروی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ سے پوچھیں گے، آپ سے کریں گے اور رابطہ کریں گے، اور آپ کو نا دوسروں کے لیے ایک رائے مشعل بن سکتے ہیں، ستون کی حیثیت لے سکتے ہیں، اور روحانی مقناطیسی قوت، تلسماتی و سیرکن شخصیت کی طرح لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے اور آپ کو ہر معاملے پہ سپورٹ کریں گے۔ خاص طور پہ یہاں پہ اگر مذہبی رہنما ہیں اگر ایریز، تو ان کے پیچھے لوگ ایسے لگیں گے جیسے جنونی طرح لگ جائیں گے۔ اینی ہو، اٹس اے گڈ سائن۔ 3 دن یہاں پہ تو مذہبی طور پہ چارج، آپ فارن ایجوکیشن میں اچھے رزلٹس، ٹریولنگ آپ کی، فیم، وزڈم میں اضافہ، ریسرچ میں آپ کا بہت اچھے رزلٹس آ جائیں گے، میڈیٹیشن روحانی طور پہ بڑا اچھا، لوگوں کی مدد کر کے بڑے خوش ہوں گے۔ ایسا ہوگا جیسے آپ کا دل کرے گا کہ میں نا اس کی بھی مدد کروں، اس کی بھی مدد کروں، اس کی بھی مدد کروں۔ وجدانی کیفیت ہوگی، اور کسی نہ کسی شرائن، مندر، چرچ
یا مسجد یا اس میں زیادہ تر آپ کا وقت گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ویسے بھی 22-23 سے رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا تو آپ لوگ ویسے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کر رہے ہوں گے, تو تھرڈ کنسیپشن کے بھی چانسز ہے. تو اٹس اے گڈ ٹائم. جوپیٹر کی ٹرائن اتنی اچھی کہ موڈ سوئنگ اتنا اچھا ہوگا, ہیومینیٹیرنگ آپ کا ہیومینٹی آپ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوگی, لوگوں کی یعنی میں کیا کہوں, میرے پاس الفاظ نہیں کہ جو آپ کے اندر ایک نیکی کا جذبہ آپ کے اندر غصے کا, اور غصہ نہیں آئے گا, کرٹ نہیں ہوں گے, بہت ہی ریلیکس ہو کے عبادات کی طرف آپ کا رجحان زیادہ رہے گا. اینی ہو, ویسے بھی دھن دولت خوش قسمتی خوش بختی کا گھر ہے, تو پہلے ہی میں نے کہا کہ آپ چیریٹی کرتے صدقات کرتے بھی نظر آتے ہیں. ویسے میں آپ کو مشورہ دوں گا, روزوں سے پہلے کسی ایک گھر کو راشن ضرور لے کے دیے گا. وہ 6000 4000 کی ایک بوری ملتی ہے, لے کے چپ کر کے کسی گھر دیکھ دیجیے گا. یقین کیجیے گا یہ جو انہی ہفتے میں دیجیے گا آپ کو کیسے ریٹرن آتی. اینی ہو, آگے چلتے ہیں. 16-17 اور یہاں پہ آپ نے 16-17 10ویں گھر میں, اور 10ویں کا لارڈ 12ویں گھر میں بیٹھا ہے. یہاں پہ 10ویں اسٹیٹس میں تو اضافہ ہونا چاہیے, اور پھر سیٹرن آپ کا چلا گیا ہوا ہے 12ویں گھر میں. تو 10ویں اور 12ویں کا کمبینیشن دیکھتے ہیں کیا ہے. اخراجات بڑھانے کی کوشش کریں, کچھ سرگرمیاں ایسی چلیں گی جس سے نا کنفیوژن کا بھی ہو سکتا ہے, اور کاروبار اور معاشیات کو نا آپ پہ اخراجات کوئی ایسی کہہ رہے ہیں کہ انہونی سے خرچے پڑیں گے جس سے آپ اپنے کاروبار کو خراب کر سکتے ہیں. جیسے آپ شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی شادی کر لیں, یا آپ کا کوئی ہڈن افیئرز ہو, اس پہ آپ کا وہ پارٹنر آپ کا جو وہ آپ پہ دباؤ ڈالے اور آپ کے خرچے کرائے, جس سے نا کچھ تھوڑا سا آپ دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں. معاشی و سماجی کمزوریاں آپ کی شروع ہونی چاہیے. اچھا, یہاں پہ نا وہ آپ کی جو تھوڑا سا متعد یہ کہ 10ویں 12ویں کا جب تو لوگ آپ کی دولت پہ نظر رکھتے ہیں. وہی ان کو پیسہ کتوں آیا, اللہ پیسہ بڑا خوشحال ہے, بڑا یہ آج کل مہنگائی اتنی ہوئی, یہ دے خرچے ہی بڑے. تو اس قسم کی باتیں نظر آنی چاہیے. اور یہاں کوئی ایسا کہہ لیں کہ جوش و جذبات کی پرواہ کیے بغیر ذاتی سکون کے لیے خود ہی ایسے کاموں میں پڑ جائیں گے جس سے معاشی و سماجی سوال کا باعث رہتا ہے. تو کوئی یہاں اگر آپ سینئر سٹیزن ہیں تو بڑھاپے میں بیماری یا اسپتال کا بل بڑھنا. تو اس لیے میں یہاں پہ آپ سے یہی کہوں گا کہ مطاعت ہو کے آپ نے کرنا ہے, کیونکہ یہ 10واں گھر ہے. 10ویں گھر میں تو آپ کو پیسہ آنا چاہیے, پیسہ اسٹیٹس بڑھنا چاہیے, پروموشن ہونی چاہیے, اپ لفٹ ہونی چاہیے, آپ کی کمانڈ میں اضافہ ہونا چاہیے, نہ کہ آپ اس اچھے وقت کو, پریشیس ٹائم کو آپ غلط ایکٹیویٹیز میں یوز کر کے تو آپ اپنے آپ کو خراب کر لیں. آپ کے فادر کی طرف سے بھی سپورٹ ہوگی, اور آپ کی ڈیڈیکیشن اور ریکگنائزیشن بھی, آپ کی سیلف ریلائنس بہت اچھا ہوگا, اور پولیٹیکل پاور میں بھی اضافہ ہوگا. پروموشن یا کاروبار میں اٹھان, رتبہ مرتبہ حیثیت میں فائدہ ہوگا, شرطے کہ 12ویں گھر سے جو لنک ہے اس کے ساتھ. ویسے میں ایک چیز بتا دوں, وہاں پہ جوپیٹر, وہاں پہ سیٹرن بڑا مضبوط بیٹھا ہے, اور سن بھی ادھر ہے, تو تھوڑی سی وہ ہو تو ضرور دماغ میں شیطان تو آئے گا, بٹ اٹس یور کنسنٹریشن ہاؤ ٹو کنٹرول یور سیلف. آگے چلتے ہیں جی. 11-12 یہاں پہ یعنی کہ 18-19 یہ میں نے پڑھ دیا, اور 11ویں کا لارڈ 12ویں گھر میں. یہ دیکھیں آخری 5 دن 12ویں کے ساتھ لنک ہو رہے, اور جب 11ویں کا لارڈ 12ویں میں جاتا ہے تو پھر وہی آ جاتا ہے. تو اس لیے کیونکہ یہاں پہ سیٹرن ہے, تو سیٹرن کا گھر, اور سیٹرن وہاں پہ 12ویں گھر میں بیٹھا ہے. لیکن میں ایک چیز بتا دوں, جب سیٹرن وہاں پہ بیٹھا تو کوئی اتنا نہیں ہوگا, لیکن کچھ معاملات خفیہ رکھیں گے, خواہش چپکے سے پوری کریں گے, اور آپ کا کوئی دوست جاننے والا کچھ ایسا غیر قانونی خفیہ طلب جس کو چھپائے رکھنا آپ کی نظر میں ضروری ہے بنائیں گے. اور خفیہ تعلقات شادی شدہ ہوتے بھی اور شادی کر سکتے ہیں. تو اب دیکھ لیں, آپ نے پیسے کمانے, اپنا سٹیٹس بلند کرنا ہے کہ اپنی کمائی ان نیسیسری چیزوں میں ضائع کرنی. اینی ہو, یہاں پہ 11واں گھر ہے, آپ کی کوئی نہ کوئی ہوپس پوری ہوگی, آپ کے کوئی بڑے آپ کے ساتھ ہوں گے, بڑوں کے ساتھ انٹریکشن ہوگا, بڑے آپ کے ساتھ
بہت ہی اچھا رول کریں گے. آپ کی فورن ٹریولنگ بھی متوقع ہوگی، ہو سکتی ہے اور بڑی اچھی ہوگی. کسی لیٹیگیشن کیس میں آپ کو بڑا اچھا مل جائے گا. آپ کے لیفٹ آرم کا خیال کریے گا. کوئی فریڈم فرام مزری بھی ہو جائے گی. ڈیزائر اینڈ دیئر فلفلمنٹ، رول آف وائف ان یور ڈومیسٹک ایشو از ویری امپورٹنٹ فار یو. سو جو میں نے پہلا وہ ایک پریکاشنری پہلا بتایا، بٹ یہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیجز ملتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ مون صاحب اور تو آپ کو یہاں پہ مون جو نا یہ سیٹرن کا گھر بڑا اسٹرانگ اور اس کا میڈیٹر بھی بڑا اسٹرانگ بیٹھا، تو اس لیے آپ کو یہاں پہ ایڈوانٹیجز زیادہ ملیں گے. اچھا دوسرا پھر ویکینڈ ہے، تو یہاں پہ ویکینڈ آپ کا پرسکون ایسی جگہ پہ گزرے گا جہاں پہ سارے بزرگ اکٹھے ہوں گے، بڑے اکٹھے ہوں گے، بہن بھائی اکٹھے ہوں گے، ڈسکشن ہوگی اور کوئی نہ کوئی آپ کی شادی، اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو شادی طے ہو جائے گی، آپ کی مرضی کی شادی طے ہوگی آپ کی، میں آپ کو پہلے بتا دوں. سو یہاں پہ اسٹوڈنٹس، کاروباری لوگ، گھریلو خواتین اور جو شادی شدہ لوگ، اولڈ سٹیزن، جو بھی جس کیٹیگری کے بچے ہیں، تو یہاں پہ ان کو یہاں پہ ویکینڈ پہ فائدہ ہی ملتا ہوا نظر آئے گا، کوئی نہ کوئی خواہش پوری ہوگی. تو اجازت دیجیے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اگلے ہفتے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، پہلے ایڈوانس رمضان مبارک آپ کو. اور پھر آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ. جی ٹورین، کیا حال آپ کا؟ میں آج کا یہ ہفتہ جو 13 مارچ سے 19 مارچ کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے. یہ سٹارٹ آپ کا 8ویں اور 12ویں گھر کا کمبینیشن چل رہا ہے اور وہ 8ویں کا لاڈ اٹھا اور 12ویں میں چلا گیا. کوئی جائیداد بیچنے کے چکر میں مت رہیے گا. کوئی بڑا اگر آپ کوئی ابو 50 ہے تو کوئی دوسری شادی کے چکر میں کوئی ایسا کام نہ کیجیے گا جس سے آپ جائیداد بیچنا پڑے. عہد جوانی میں حاصل شدہ جائیداد کو جس مخالف اور خفیہ سرگرمیوں میں نظر کریں گے تو اس کو سنبھال کے رکھیے، وہ آپ کو نیکسٹ فائدہ دے گی. تو ان 3 دنوں میں برائے مہربانی اپنی جائیداد کے مسئلوں کو بالکل ٹچ نہیں کرنا، خاموش نہ. بٹ جوپیٹر کی ٹرائن ہے، پنگا لے کے دیکھ لیجیے گا، اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو پھر دیکھ لیجیے گا. اول تو جوپیٹر آپ کو ہونے نہیں دے گا. تو 8واں گھر ویسے برا گھر سمجھا جاتا ہے، بٹ یہاں پہ پازیٹیو ہے. آپ کی کوئی رکا ہوا کام نکل جائے گا آپ کا، جہاں پہ کوئی آپ پھنسے ہوئے ہیں وہ نکل جائیں گے. اگر آپ کی کسی سے لڑائی جھگڑا یا کوئی ہو رہی تو ڈسگریس فیل کر رہے ہیں، وہ آپ کے حق میں ہو جائے گی. کوئی وبائی مرض سے جان چھوٹ جائے گی، نزلہ زکام یہ وہ جو آج کل چل رہا ہے اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی. کوئی کسی کے مسئلے میں مینٹل وریز ہے وہ دور ہو جائیں گی. آکولٹ سائنس میں آپ کا مخفی علوم میں بڑی دلچسپی رہے گی. لاس آف منی اور یہ آپ کا اگر پیسے تو ریکور ہو جائیں گے. کوئی کام ڈیلے ہوا وہ فوراً ہو جائے گا. کوئی دل برداشتی والا سین چل رہا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. فورن ٹریولنگ یہاں پہ بہت چانس ہے آپ کے کہ مے بی آپ امیگریشن یا شریعت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. کوئی انٹرویو آ جائے گا یا باہر جاتے سفر کرتے ہوئے آپ کو کوئی نہ کوئی وہاں فائدہ ہو جائے گا. ہڈن ویلتھ میں لیگیسی میں اضافہ، گفٹ آنا انہرنڈ، اور یہ آپ کے سپوز کا ارننگ ہاؤس بھی ہے تو وہاں سے بھی آپ کو پیسے آتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ صرف اتنا میں کہوں گا کیونکہ 8واں گھر اور اس کا لنک 12ویں گھر کے ساتھ ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے، پھر بھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ محتاط ضرور رہیے گا، اپنے آپ کو ویجیلنٹ رکھیے گا. کوئی ایسا کام نہ کیجیے گا جس سے سبکی ہو، کوئی چیز آپ کو بیچنی پڑ جائے، کوئی غلط ہاتھوں چڑھ جائے. یہاں پہ ایڈوانٹیجز لیجیے گا، نہ کہ آپ ڈس ایڈوانٹیج میں چلے جائیے گا. آگے چلتے ہیں 16 اور 17. 9 کا لارڈ 11ویں گھر میں ہے، بڑی اچھی پوزیشن، بہت اچھی پوزیشن بنی ہوئی ہے. اور آپ آپ کا یہ سٹارٹ ہی بڑا یعنی کہ 2 دن جو آپ کے بہت اچھے ہوں گے. کوئی غیر ملکی لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہو، کوئی باہر سے مدد آئے گی یا باہر سے کچھ لوگ آپ کے ساتھ انٹریکشن کریں گے، باہر کے لوگ آپ کو لے کے چلیں گے، آپ کے ساتھ کوئی نہ کاروبار کریں گے، آپ کو اپنا پیسہ دیں گے اپنے کاروبار کے لیے، آپ کو ہر ممکنہ کوشش کریں گے. اور اس دوران آپ کی کوئی خواہش ہے وہ بھی پوری ہو سکتی ہے. عموماً باہر سے ملنے والی سپورٹ علمی و روحانی ہو سکتی ہے.
باہر سے تعلیم حاصل کر کے اور پھر اس تعلیم سے دوسروں کو علم کی روشنی بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. جنہوں نے جیسے جنہوں نے زندگی تعلیم، مذہب اور روحانی علوم کی تلاش کرتے ہوئے گزاری ہو، تو وہ لوگ اس علم کی روشنی سے عام لوگوں کے دل میں علم کی روشنی پیدا کرتے ہوئے نظر آئیں، اور پھر اسی روشنی سے اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل بھی کر لیں گے. کچھ لوگ جو باہر سے پیسہ کما کے بہن بھائیوں کو دیں گے تاکہ ان کی زندگی بہتر ہو، وہ اپ گریڈیشن ہو، اور ان پہ آپ کا کہنے کہ ایک احساس ہوگا کہ میں اپنے بہن بھائی خاندان کو جتنا ایزی کر سکتا ہوں، جتنا خوشحال کر سکتا ہوں، اتنا ہی فائدہ ہے. آپ کے دل میں یہ بات بیٹھے گی، یہ آپ کے دل میں ایک ہوگی، بڑوں کی عزت ہونی چاہیے، بڑوں کی رسپیکٹ ہونی چاہیے. لہٰذا آپ اسی جذبے سے لوگوں کو رسپیکٹ، اپنے بڑوں کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آگے آ جاتا ہے 18 اینڈ 19. ویکینڈ آپ کے 10ویں گھر میں مون، اور 10ویں کا لارڈ آپ کے 11ویں گھر میں. تو یہ بھی بہت اچھا پوزیشن دے رہا ہے. 10ویں کا لارڈ 11ویں گھر میں، تو کوئی اچھا یہاں پہ اب آپ کو ہر طرف سے کامیابیاں، پیسہ آ رہا ہے، پروموشن آ رہی ہے، ورک لوڈ بڑھ رہا ہے. اگر آپ بزنس ہے تو آپ کہیں یار میں بڑی محنت کر لی، میں اکیلا کتنے پہ جاؤں گا، میں کہاں جاؤں گا، میرے تو کوئی نہ کوئی ساتھ کھڑا ہونے لگا. تو آپ پھر اپنا ٹریڈ اور شراکت داری سسٹم چلانے کے لیے دوسروں سے مدد حاصل ضرور کریں گے، جس میں خاص طور پہ بہن بھائی ہیں یا دوست ہیں، جن کے ساتھ مل کے آپ کو اور کاروبار یا کوئی مشترکہ کاروبار بھی آپ اپنے آپ کو ایزی کرنے کے لیے لیں گے، اور اس میں بڑا فائدہ ہوگا. ایک جگہ ٹک کے نہیں بیٹھیں گے، کبھی کدھر کبھی ادھر. اور یہاں پہ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو مقامی اور انٹرنیشنل ٹریڈنگ، امپورٹ ایکسپورٹ میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا. تو یہاں پہ اپنا ٹورین، یہاں پہ آپ کا 10واں گھر ہے، تو یہاں پہ آپ کے اگر کوئی بزنس چل رہا ہے اس میں ایک دم اٹھان آ جائے گی، فائدہ آ جائے گا. خاص طور پر ایگریکلچر لینڈ کا آپ دیکھیں تو وہاں پہ آپ کی فصل بڑی اچھی ہو جائے گی، بک جائے گی. اور بزنس کر رہے ہیں تو اس میں ایک دم ہوگا. خاص طور پہ کنسلٹنٹس، سوشل کنسلٹنسی کر رہے ہیں، ان کو بہت ترقی مل جائے گی، ان کی ویلتھ میں اضافہ ہوگا، اور آکوپیشن میں ان کی سروسز کو ریکگنائز کیا جائے گا، اور ان کو بڑے ڈیڈیکیٹ ہو کے کام کریں گے. ان کو فادر کی سپورٹ بھی ہوگی، اور رسپیکٹ میں اضافہ. ٹریڈ میں تو خاص طور پہ بڑی اٹھان ہوگی. تو پولیٹیکل پاور میں، ڈگنیٹی آف کمانڈ میں بہت ہی ہوگا. یہ ویکینڈ پہ آپ جہاں بیٹھے ہوں گے آپ کو بڑی پروٹوکول، آپ کو رسپیکٹ اور ڈسکشن، یہ وہ ایک عزت ملتی ہوئی نظر آتی ہے. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. جی جیمنی، کیا حال ہے آپ کا؟ یہ ہفتہ آپ کا جو 30 مارچ سے 19 مارچ، مڈ آف مارچ ہے، اور یہ سٹارٹ آپ کا 7ویں گھر سے شروع ہو رہا ہے. 7ویں کا لارڈ 11ویں گھر میں بیٹھا ہے، اور بڑا پازیٹیو ہے. ہفتے کا سٹارٹ ہی بہت اچھا ہے، اور آپ کو گھر میں سکون رہے گا، خاموشی رہے گی، ایک دوسرے سے محبت ملے گی، بڑوں کے ساتھ انٹریکشن بڑا اچھا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی پیار و محبت اور کارٹسی چلے گی، دلی تمنائیں پوری ہوں گی. آپ کا پارٹنر، آپ کا اسپاؤس آپ کے ساتھ گھومنے پھرنے کا پروگرام بنائے گا، اور آپ کو لے کے ضرور کوئی باہر بھی پھرے گا. میاں بیوی میں اعلیٰ تعلقات یقین اور ہمدردی کے ہوں گے، اور میاں بیوی میں روایتی تعلقات نہ ہوں گے بلکہ دوستانہ تعلقات ہوں گے، اور دونوں میں ایک خاص قسم کی ایک زندگی نظر آئے گی، رومانٹزم نظر آئے گا، خوشی نظر آئے گی، جو بڑے عرصے بعد یہ آپ کے اندر آئے گی، اور جینے کی ایک امنگ کو اور زیادہ تقویت ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایک رومانوی ساتھ تعلق ہوگا، بڑے چوچلے ہوں گے، بڑے جانو کیا حال ہے، مس یو، یہ وہ، چلیے باہر. اور لوگ کہیں گے یار کی پاگل ہوئے یہ دونوں میاں بیوی ہیں، چوچلے کر رہے، پوز کر رہے ہیں، نہیں ہو، لیکن یہ سچے فکرے ہوں گے. اچھا، اور اس کے علاوہ کاروباری حضرات جو ہے نا، وہ ٹریڈ کرنے، بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے اور گھومنے میں رہیں گے. آپ ہر کام اپنے بہن بھائیوں سے پوچھ کے ساتھ لے کے کرتے ہوئے نظر آئیں، جس سے تھوڑی سی نا آپ کی جو اسپاؤس ہوگا کہ یار کی ہر وقت آپ اپنے بہن بھائیوں سے پوچھ میں نہیں بیٹھی. اینی ہو، آپ کے اسپاؤس کی گھر والے زیادہ قدر کریں گے، اور سارے مل کے رہیں گے. یہ 2-3 دن آپ کہہ لیں کہ گھر کا ماحول بہت ہی اچھا ہوگا، جس سے کہہ لیں کہ ایک اچھا کہہ لیں. اور پھر میں نے جیسے کہا کہ میاں بیوی میں ایک دوسرے کو سکون دینے کے لیے چلیں گے، رومانٹزم ہوگا. رزلٹس آف پارٹنرشپ بہت اچھا ہوگا، اور دوسروں کی ٹکٹ پر سفر یا کوئی اسپانسرشپ مل جائے گی.
اگر آپ پولیٹیشین ہیں پبلک میں جائیں گے وہاں پہ آپ کو بہت فائدہ، عوام آپ کو بہت خیال کرے گی، آپ کا کوئی لٹیگیشن کیس آپ کے حق میں ہو جائے گا اور آپ کی کوئی گمی ہوئی چیز بھی مل جائے گی۔ آنر ان فارن کنٹری، اور وہاں سیکشل ڈیزائر بھی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ کی شادی ہوتی ہے تو میرج کمپیٹیبلٹی میاں بیوی کی بہت اچھی ہوگی اور بڑی خوش بڑا ماحول، بڑا گھر کا بڑا خوش ہوگا۔ اگر جوا میں بھی جاتے ہیں تو بہت پیسے ملتے ہیں اور فارن افیئرز میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ مل جائے گا۔ 7واں گھر ہے فارن ٹریولنگ ضرور کراتا ہے۔ اگر آپ میاں بیوی ہے، اگر آپ نے کوئی ویزے کے لیے اپلائی کیا وہ آپ کا ویزا لگ جائے گا، اگر آپ نے نیشنلٹی کے لیے اپلائی کیا تو وہاں پہ بھی کوئی پیش رفت مل جائے گی۔ اینی ہو، یہ کہہ لیں کہ 7ویں گھر میں آپ کا اگر کوئی نیا بزنس، مشترکہ بزنس کسی کے ساتھ مل کے جسے کہتے ہیں شیئرڈ بزنس شروع کرتے تو وہ شروع کرتے ہی اٹھان میں آ جائے گا۔ اور خاص طور پہ اگر ٹریڈ کریں، انویسٹمنٹ نہ کریں، ٹریڈ کریں تو یہ 3 دن ٹریڈ میں آپ کو بہت پروفٹ دے جائیں گے۔ آگے چلتے ہیں 16 17، اور یہاں پہ 8ویں کا لارڈ آپ کے 10ویں گھر میں، 8ویں کا اور 10ویں کا کمبینیشن بنا ہوا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب 8ویں کا لارڈ 10ویں گھر میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ اچھا 8واں یہاں پہ پازیٹیو ہے، سیٹرن بھی آگے سے پازیٹیو ہے، لیکن سیٹرن سن کے ساتھ بیٹھا ہے، تھوڑے سے سست ضرور ہوں گے، بٹ یہاں پہ اپنی محنت کے بل بوتے ذاتی ہمت سے دولت اور جائیداد میں کوئی نہ کوئی اضافہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کوئی نہ کوئی اچھا آپ کو پروفٹ ملے گا، کوئی ایڈوانٹیج ملے گا جس سے آپ کوئی پراپرٹی ڈیولپ کریں گے، اور یہاں کوئی نئی دکان ڈال لی، کوئی نئی فیکٹری کر لی، کوئی نیا کاروبار شروع کر لیا، کوئی نئی چیز شروع کر لی، جو بھی جس لیول پہ بیٹھا ہے اس لیول پہ کوئی اپنی امپائر کھڑی کرے گا، اور کوئی نہ کوئی آپ کو سوشل اپلفٹ بھی ملتی نظر آ رہی ہے۔ آپ کی مالی صحت اور سماجی ترقی و ذاتی احساسوں پہ آپ کی بہتری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، جس سے لوگ بڑے امپریس ہوں گے، یار دیکھو اس بندے نے کتنی محنت کی ہے، راتوں رات یہ محنت دن رات ایک کر کے اس نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا، تو اس قسم میں کمانڈ سننے کو ملیں گے۔ ان دنوں میں بھی آپ کی یہ جو انہیریٹڈ پراپرٹی ہے، ماں باپ اس کو کہیں گے چلو جی ہم اپنی زندگی میں ہی اس کو تقسیم کر دے اور آپ کو آپ کا حصہ مل جائے گا، آپ کو پراپرٹی ٹرانسفر ہو جائے گی، یا پیرنٹس کہیں چلو میرے ساتھ مل کے کاروبار کرو اور یا اس کو مل کے چلائیں، تو یہاں پہ پازیٹیو آپ کا آسپیکٹس بڑھنا، کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے گا۔ 8واں گھر آپ کو پتہ، پھر بھی ہم نے کیئرفل رہنا ہے، کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جس سے ریجیکشن کوئی آپ کی دل آزاری ہو جائے، بحث ماسا نہیں کرنا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اچھا بڑا چلتا ہوا کام آپ خود ہی خراب کر لیں۔ اس میں ایکوریٹ سائنس میں بھی آپ کی ہوگی، کسی قسم کی آپ کی موومنٹ ایسی نہیں ہوگی جس سے آپ ریجیکشن میں چل جائیں یا دل برداشتہ ہو جائے، بڑا اچھا ہوگا، اور وراثتی جائیداد جیسے پہلے کا ہے وہ مل جائے گی۔ ہاں یہاں پہ ایک چیز جو نظر آتی ہے، کیونکہ سیٹرن اس کا ہے تو سیٹرن کا یہ آپ کو نیشنلٹی کے لیے اگر اپلائی کیا تو وہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیجز مل جائیں گے، فائدہ ہوگا، گفٹ ضرور ملے گا، کوئی لیگیسی میں اضافہ ہوگا، کوئی ہڈن ویلتھ آ جائے گی، کوئی آپ کے اسپاؤس کی طرف سے بھی جائیداد اور پیسہ بھی آنے کے پورے چانس ہیں۔ اپنے اسپاؤس پہ پوری نظر رکھیے، کلہ کلہ نہ کھا جائے، اس کے ساتھ دھیان رکھیے کہ اس کی جیب میں بڑے پیسے ہوں گے، یہ خواتین کے لیے خاص طور پہ نہ ہوئے کہ میاں کلہ کلہ ہی کھا جائے۔ اینی ہو، جیمنائی خواتین ویسے ہونے نہیں دیتے کیونکہ ان معاملے میں ان کا دماغ پھیلا ہوا ہے، چھوٹا دماغ نہیں ہوتا، عقل بڑی ہوتی ہے۔ اینی ہو، جیمنائی یہ 16 17 آپ کو بہت کچھ دے گا۔ آگے 18 19 18 اینڈ 19 مارچ یہاں پہ آپ کا 10ویں کا لارڈ آپ کا 11ویں گھر میں بیٹھا، پھر اچھی کمبینیشن، پھر بہت اچھا کمبینیشن، پھر آپ کو کوئی فائدہ ملتا ہوا نظر۔ یہ پورا ہفتہ تو جیمنائی کا، یعنی کہہ لیں کہ 10ویں کا لارڈ اگر 11ویں میں چلا گیا ہے تو ایڈوانٹیجز بہت ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ 9th کا لارڈ آپ کا 11ویں گھر میں، کوئی لوگوں کوئی لوگ خود چل کے آئیں گے، آپ کو رسپیکٹ دیں گے، آپ کی مدد کریں گے، آپ کے ساتھ شیئر کاروبار کریں گے، اور آپ کو یہاں پہ اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے، یہاں تھوڑا سا بریک کروں گا، 2 منٹ بعد پھر دوبارہ آگے لگتا ہوں۔ جی اذان کا وقفہ تھا، اذان ہو گئی، لہٰذا ہم آگے چلتے ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا 9 کا لارڈ 11ویں میں جب ہوتا ہے تو باہر کی سپورٹ آپ کو ملتی ہے، غیر ملکیوں کے ساتھ انٹریکشن بڑھ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی روحانی سپورٹ بھی ملتی ہوئی نظر آتی ہے، جس پہ علمی سپورٹ بھی ہوتی ہے، باہر جانے کے چانسز بنیں گے، باہر کی تعلیم حاصل کریں گے، چکر میں رہیں گے،
اور باہر کو آپ کو یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ فارن ٹریولنگ نظر آتی ہے، جیسے پڑھنے کے لیے باہر کسی یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا، کیونکہ مون ایکویریس میں ہے، اور جب مون ایکویریس میں ہوتا ہے تو بندہ پڑھتا ہے، اس کو پڑھائی کی طرف توجہ ہوتی ہے. تو یہاں آلریڈی وہاں پہ آپ کا ہے تو وہاں پہ ایگزام میں آپ کو فائدہ پہنچے گا، ایجوکیشن بڑی اچھی ہو جائے گی. اور آپ نا اگر فرض کریں آپ اپنے وہاں پہ پڑھ لیا تو وہیں بیٹھ کے اپنے اس کو اپنے علم کو پھیلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کچھ پیسے کما کے آپ اپنے بہن بھائیوں کو استعمال کے لیے بھیجیں گے تاکہ وہ بھی اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار دیں. تو یہاں پہ آپ کا یہ جو ویکینڈ ہوگا نا، ایک کہہ لیں کہ ایک چیریٹی، مدد کرنا، لوگوں کی ہیلپ کرنا، لوگوں کی ایک دعائیں لینا، لوگوں کی. آگے سے رمضان آ رہا ہے تو وہاں پہ بھی آپ کا ایسا ہوگا جیسے لوگوں کو کرنا ہوگا. میں سمجھتا آپ کو مشورہ دوں گا ان دنوں میں کسی ایک فیملی کو مہینے کا راشن لے دیجیے گا. اگر آپ حسب تفریح، اگر آپ بہت امیر ہے تو 10-12 فیملی کر لیجیے گا. اور کیونکہ اکثر چینلوں میں نے دیکھا کہ کوئی اینکر کہہ رہے تھے جی 6,000 روپیہ آپ اس اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں، میں آگے سے غریبوں کو راشن بانٹ دوں گا. یہ کر تو یہ کام آپ خود کیوں نہیں کرتے؟ خود کیجیے گا. یہ پیسے بھیجنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پیسے آپ لے اور وہ بوری ایک ملتی ہے 4,000 سے 6,000، جس میں پورے مہینے کا راشن ہوتا ہے، چپ کر کے کسی کو پتہ نہ چلے، کسی غریب کے گھر دے دیجیے گا. یقین کریں آپ کو بہت ریٹرن ملے گا. آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کو اچھی خبر سننے کو ملے گی، بٹ صدقہ خود کیجیے گا. یہ جو آپ لوگوں کو پیسے اکاؤنٹ میں بھیج دیے یہ کرتے، میں اس حق میں نہیں ہوں. میں آپ کو پہلے بتا دوں موسٹلی مس یوز ہوتے ہیں. جب اللہ نے خود توفیق دی ہوئی ہے تو خود کرے، خود کرے. ہاں کوئی آپ کو جب شور ہو کہ یہ میری پیسے صحیح لگیں گے ضرور کیجیے. کہتے ہیں نا گلاب کو پانی دیں تو خوشبو آتی ہے اور گند پہ پانی ڈالیں تو بو آتی ہے. تو صدقہ اگر غلط جگہ چلے جائے وہ الٹا بھی پڑ جاتا ہے. اینی ہو بڑا اچھا ماحول ہوگا، خاموشی ہوگی، عبادات کی طرف ہوگی. مندر، چرچ یا مسجد یا شرائن پہ وزٹ ہوگا، اور نمازیں پڑھتے، نفل پڑھتے، عبادات کرتے، لوگوں کی مدد کرتے، ٹیچنگ کرتے، جو بھی ہوگا یہ مصروفیت آپ کی اچھی ہوگی اور بڑا اچھا یہ 2 دن ہوگا. ویکینڈ آپ کا بہت اچھے طریقے سے گزر جائے گا. تو اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. جیمنی اسٹے بلیس، خوش رہے. پورا ہفتہ اپنا انجوائے کیجیے گا، بور نہ ہوئیے گا، اپنا فائدہ اٹھائیے گا. کٹ نہیں ہونا، رونا دھونا نہیں کرنا، اور کبھی زندگی سے ہنسوی لیا کرو. جی کینسیرین، کیا حال آپ کا؟ یہ ہفتہ آپ کا 30 مارچ سے 19 مارچ کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے؟ 13 سے 19 اسٹارٹ آپ کا چھٹے گھر سے، اور چھٹے کا لارڈ 10ویں گھر میں، جوپیٹر بیٹھا ہے 10ویں گھر میں. بہت ہی اچھی پوزیشن. کیا بات ہے اس وقت آپ کا. اگر آپ ینگ ہیں، ینگ کینسیرین ہیں، تو اس میں آپ کو معاشی و معاشرتی ترقی مل جانی چاہیے. یہ دن آپ کے لیے بہت اچھے ہیں، اور آپ جیسے جیسے آگے وقت گزرے گا آپ کو فائدہ ہوتا جائے گا. ان 3 دنوں میں آپ کا عہدہ، مرتبہ اور رتبہ کوئی بلند ہونے کے پورے چانس. کوئی فائدہ ہوگا، کوئی پروموشن ہوگی، کوئی پوسٹنگ ہو جائے گی، کوئی اچھی سیل ہو جائے گی، کوئی اچھا ٹریڈ ہو جائے گا جس سے آپ کو کوئی ایڈوانٹیجز مل جائے گا. کام کرنے سے عزت ملے گی، وقار بھی نظر آئے گا. جیسے SSC کا آپ کا ایگزام ہے، اس کا رزلٹ آیا تو آپ بڑا خوش ہوں گے. بڑا ایسے جیسے یہاں پہ آپ چھٹا 10ویں کا وہ ہوتا ہے کمبینیشن. جیسے CSS ایگزام میں 17 گریڈ کی آپ کی نوکری پکی ہوگی تو کوئی نہ کوئی نوکری مل جائے گی آپ کو، کوئی نہ کوئی اچھی جاب مل جائے گی. یہ تو آپ کو بہت ہی فائدہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہو. پھر اگر ان دنوں میں آپ کو نوکری ملتی تو آگے آپ کو بہت بوسٹ مل جائے گا. قسمت آپ کا ساتھ دے گا. پہلی صف میں کھڑے ہوں گے. آپ اگر نوکری کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ کاروبار بھی کریں گے، اور کاروبار میں بھی آپ کو بہت اٹھان مل جائے گی. تو یہ تو چھٹے اور 10ویں کا لنک ہے. اب آ جائے چھٹا گھر سروسز کا. سروس میٹر میں آپ کو فائدہ ہے. اپنے ہاتھ دن کو کنٹرول کر لیں گے. انکل آنٹ کے ساتھ کوئی انٹریکشن ہوگا، بڑا اچھا ہوگا. کسی قسم کا لسٹ، اینگر، گریڈ اور ایروگنس آپ کے اندر نہیں ہوگا. بہت ہی نارمل ٹائم ہوگا. کوئی اگر کسی انویسٹمنٹ میں لاس ہوا ہو اس کو بھی اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے. آپ اپنے ملازمین کے ساتھ بہت ہی اچھے طریقے سے ساتھ لے کے چلیں گے. آپ اپنے پارٹنر کے ایکسپینسز کو بھی کنٹرول کرنے میں بھی کامیاب ہوں گے. وہ قرضہ ضرور اتار لیں گے ان دنوں میں، اور اگر کوئی قرضہ اپلائی کیا ہے وہ بھی مل جائے گا. اگر کوئی بیمار ہے، زخم ہے، سرجری ہوئی ہے، کوئی مسئلے مسائل ہیں، وہ بھی ان دنوں میں دور ہو جائیں گے. کیونکہ آبسٹیکلز ہے
وہ بھی اگر کوئی اسکینڈل چل رہا ہے، کوئی انکوائری چل رہی ہے، کوئی آپ کے خلاف ایکشن ہوا، وہ بھی بحال ہو جائیں گے. اور اگر خدا نخواستہ جیل میں ہے تو آپ کی ضمانت ہو جائے گی، رہائی ہو جائے گی، اور آپ کے مینٹل اسٹیبلٹی میں بہت بہتری آئے گی، اور کوئی نہ کوئی اچھا ایگزام میں کامیابی کے چانسز مل جائیں گے. تو دیز 3 days آر ویری گڈ فار یو. فائدہ اٹھائیے گا، جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیجیے گا. آگے چلتے ہیں. 16-17 7 کا لاٹ 9th ہاؤس میں ایکسیلنٹ پوزیشن. 7 اور 9 کا کمبینیشن اچھا ہوتا ہے. کچھ ساتھی ایسے مل جائیں گے، کوئی ایسے دوست مل جائیں گے، کوئی ایسے جاننے والے مل جائیں گے جو آپ کو باہر جانے کے لیے آپ کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یا اسپانسرشپ مل جائے گی اور آپ آگے بڑھیں گے. ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کسی اگر آپ کا کچھ اسپاؤس باہر رہ رہا ہے تو آپ کو کہے گا اچھا بھی وہ آپ نے انتظار کر رہے ہیں کہ میری اسپانسرشپ کی باری کب آئے گی، میں کب باہر جاؤں گا. تو یہ دیز 2 days آر ویری گڈ. یو ول گیٹ گڈ ریزلٹس ان دیز 2 days. مے بی آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے آپ اسپانسرشپ کو اویل کرتے ہوئے آپ باہر جاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. یہاں پہ کوئی نہ کوئی اس قسم کی مل جائے گی، ایسا پرمنٹ مل جائے گا جس سے آپ آزادانہ سفر کریں گے. اور کاروباری ذرات جو ہے نا ان کو وہ دوسرے ملک میں جو ٹریڈ کرنے کے خواہاں ان کو بھی وہی راستے کھلتے نظر آ رہے ہیں، اور کوئی نہ کوئی ٹریڈ میں فائدہ ہو جائے گا، اور انہیں اور دوسروں کی مدد مل جائے گی. بیرون ملک میں رہنے والے افراد بھی آپ کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہاں پہ آپ فارن کرنسی کمانے، دوسرے ممالک کی سیر، ساتھیوں کے ساتھ مل کر رہنے کی خواہش پوری ہوتی نظر آئے گی. اگر آپ ایکسکیوز می، کس نے یاد کیا مجھے؟ کینسیرین ماجد ہی ہے میرے یاد کرنے والا. اینی ہو، یہاں پہ آپ کا اگر آپ کی کوئی نہ کوئی یہاں پہ چلتی ہے تو کوئی فارن ڈگری ہولڈر آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کی زندگی میں آ سکتی ہے. آپ کی بیوی یہاں پڑھی لکھی ہوگی یا فارن PhD باہر سے کی ہوگی، تو اس قسم کا سین بن سکتا ہے. آگے چلتے ہیں. کینسیرین اچھا، یہ 7واں گھر ہے. 16-17 میاں بیوی میں تعلقات ایکسیلنٹ، کاروبار ایکسیلنٹ، غیر ملکی سفر ایکسیلنٹ، کوئی نہ کوئی موج مستی ایکسیلنٹ، سیکشل ریکوائرمنٹ ایکسیلنٹ. یہ کیا بات ہے، موجیں ہی موجیں، وہ گانا ہے نا، وہ جب وی میٹ، موجاں ہی موجاں ہوں، موجاں ہی موجاں. یہ 2 دن آپ کے اسی طرح کے گزریں گے، ہر لحاظ میں خوشی ہوگی. 18-19 8th اور 9th کا کمبینیشن ہے. 8واں لاٹ وہ سیٹرن ہے، اور سیٹرن اٹھ کے آپ کے 9th ہاؤس میں چلا گیا. اب 8ویں اور 9ویں کا کمبینیشن جو ہے نا، وہ جب 9th ہاؤس لنک ہوتا ہے تو بہتر ہوتا ہے. کوئی نفسیاتی ترقی مل جائے گی، ذہنی و عملی طور پہ ترقی ہو سکتی ہے. قسمت بھی آپ کی ساتھ دے گا، کوئی نہ کوئی بندہ آپ کو مدد کرے گا. اچھا، یہاں پہ کوئی نہ کوئی آپ کی چینج آف جگہ بھی آ سکتی ہے، دوسرے ملک میں جانے کی تمنا پوری ہو سکتی ہے، فارن نیشنلٹی ملنے کے چانسز پورے ہیں، بیرون ملک میں سروس کام کرنے کے چانس پورا ہے، اور چھوٹے چھوٹے سفروں میں آپ کو ایڈوانٹیج ملے گا. یہاں آپ کے اسپاؤس کی وجہ سے آپ کو نوکری یا شریعت یا امیگریشن مل جائے گی، یہاں پہ آپ کو بہت ہی ایڈوانٹیجز ملتا ہو. تو یہ 16 سے آپ کا جو 18-19 ہے پرسکون ہوگا. آرام سے نیند پوری کیجیے گا، اپنے کام دیکھیے گا، اپنے جائیداد کے مسئلے مسائل دیکھیے گا، گھر میں ماحول بڑا اچھا ہوگا، سکون ہوگا. بٹ اپنے آپ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ 8-9 کو 18-19 کو آرام سے موجیں لمبی تان کے کریے گا. اور یہاں پہ پھر آپ کو یاد کراؤں، کسی رمضان کے مہینے سے پہلے کسی غریب کو 1 مہینے کا راشن ضرور پہنچا دیں. اگر آپ صاب تفیق ہے، ٹھیک ہے، تو ایک بندے کو بھیج دیں. اگر بہت ہی اچھے تو 4 بندوں کو بھیج دیں. اگر بہت ہی امیر ہے تو 10. میں سمجھ نہیں آتی، او جی میں عمرہ کرن چلا، میں روزے اتنے گزارنے، بھائی تو 50 عمرے کر لے. بہتر نہیں ہے کہ تو 10 فیملیوں کو یا 20 فیملیوں کو رزق بانٹ دے؟ وہ دینے والے بنے. یہ جتنے وہاں حاجی صبان گئے ہوتے ہیں نا رمضان کے مہینے میں، لوٹ لٹا کے نا، آپ دیکھیں اب رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے نا تو ریٹ کیسے چڑھتے ہیں یہ پاکستان میں، اور پھر جا کے مکہ مدینہ بیٹھ کے نا تو وہ وہاں پہ حج عمرے کر رہے ہوتے. تو میرا ان سے کہا کہ ایک تو اپنے ریٹس نیچے کر لیجئے گا، اور وہی جو آپ نے کرنا ہے تو وہ کوئی 15-20 فیملیوں کو راشن دے دیجیے گا. پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے نوازتا ہے. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.